جا رہا ہے. ماضی میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو ہے وہ ایسے الزامات جو ہے وہ عائد کیے ہوں ISI کے اوپر, حکومتی اداروں کے اوپر. تو اس تناظر میں چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, تو اس لیے کل بھی چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 14 ججز کا فل کورٹ اجلاس ہوا. اس کے بعد اس میں ڈیلیبریشنز کی گئی. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک دفعہ وزیر اعظم کے سطح کے اوپر بھی مشاورت جو ہے وہ کی جائے, یا آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے. تو آج چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھ جو سینئر کیونی جج ہیں مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی, جس کے بعد وزیر قانون نے پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر جو فیصلہ کیا جائے گا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا, اور کسی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دینے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو میری ذاتی رائے کے اندر کہ یہ ایک مثبت طرف ایک غیر معمولی قدم ہے, کیونکہ جس طرح کے الزامات ہیں اور جس طرح الزام عائد کرنے والی شخصیات ہیں جو کہ یقیناً قابل احترام ہیں, چونکہ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں, تو اس لیے یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے یہ صاحب, یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک ریٹائرڈ جج صاحب کی اس کو سربراہی بھی دی جا رہی ہے. ان جج صاحبان کو تو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ حکومت بھی سیریس ہے, عدلیہ بھی سیریس ہے, جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. تو جج صاحبان تو خوش ہوں گے 6 کے 6 اگر دیکھا جائے تو. ہاں جی بالکل, ان کو یہی ان کا مطالبہ ہے. ان جج صاحبان کا جو مطالبہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ ان کی جو ہے سرویلنس کی جا رہی ہے, جو کہ غیر قانونی غیر آئینی کام ہے. ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے, جو کہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہے, اور ان سے عدالتی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس سلسلے کو روکا جائے. اب اس سلسلے کو روکنے کے لیے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی کھلے دل کے ساتھ سنجیدگی دکھائیں. میں نے جو سپریم کورٹ کے اندر کل آئینی درخواست دائر کی, اس میں یہ باقاعدہ طور کے اوپر یہ موقف لیا ہے کہ فوج کو یعنی کہ آرمی چیف کو اور چیف جسٹس پاکستان کو اس ایشو کو انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے کھلے دل سے ایک ہی دفعہ اس مسئلے کو حل کر دیں, کیونکہ 75 برسوں میں ہم متعدد مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ ایجنسیز جو ہیں وہ عدالتی عمل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی بھٹو صاحب والا معاملہ جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے بھٹو صاحب کو فوج نے عدالت کے ذریعے قتل کروایا. تو اس تناظر میں اور ایسے واقعات کے تناظر میں میں نے یہ گزارش کی ہے سپریم کورٹ سے کہ ایک ہی مرتبہ اس مسئلے کا اب یہ حل نکال لیں. یہ نہ ہو کہ اگلے سال پھر ہم یہ انہی الزامات کے اوپر بیٹھ کر ڈیبیٹ کر رہے ہوں, تجزیہ کر رہے ہوں کہ ISI مداخلت کر رہی ہے, CTD مداخلت کر رہی ہے, IB مداخلت کر رہی ہے. تو ایک ہی دفعہ اس مسئلے کا حل نکال لیں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک جامعہ قسم کی کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انکوائری جو ہے وہ تشکیل دی جانی چاہیے اور ذمہ داروں کا تعین کیا جانا چاہیے. TRs طے کرنے جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں بنیادی TORs کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو TOR اس میں یہ شامل کیا جانا چاہیے کہ جو جج صاحبان نے الزامات عائد کیے ہیں ان جج صاحبان سے ان واقعات اور ان مقدمات کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ لازمی سامنے آنی چاہیے, اور ان جج صاحبان سے ان مقدمات کے جو ریزلٹس ہیں پھر کیا ہوئے ان مقدمات کے ریزلٹس وہ سامنے آنے چاہیے. کتنی تعداد کے اندر جج صاحبان کو ISI نے اور انٹیلیجنس آپریٹو نے جو ہے وہ انفلوئنس کیا, اور وہ جو افسران تھے ان کے نام کیا تھے, ان کے عہدے کیا تھے, یا انہوں نے اگر اپنے فرضی بھی نام بتائے ہیں تو وہ کیا نام بتائے ہیں. دیکھیے جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جنرل فیض صاحب کا نام لیا تھا, مقدمے کا نام لیا, وینیو کا نام لیا, ایون انہوں نے ٹائم بھی بتایا کہ کس ٹائم جنرل فیض نے آ کر کیا گفتگو کی. تو یہ ساری گفتگو ساری چیزیں جو ہیں یہ ان جج صاحبان کی طرف سے لی جانی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ان TORs کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ اگر یہ جج صاحبان اپنا الزام ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جانی چاہیے. باوجود اس کے کہ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان جج صاحبان کا یہ خط لکھنا مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے, لیکن پھر بھی اب چونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر گیا ہے تو ایک ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرتے ہوئے ان جج صاحبان کو مکمل سنوائی کا موقع دینا چاہیے, متعدد موقع دینے چاہیے ان جج صاحبان کو کہ یہ اپنا ایویڈنس لے کے آئیں,
اور اگر یہ ایویڈنس میں ثابت کر پاتے ہیں تو ذمہ دار جو ISI کے افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے, اور اگر یہ نہیں ثابت کر سکتے تو نہ صرف یہ کہ ان جج صاحبان کے ساتھ مس کنڈکٹ کی کارروائی کریں, بلکہ اس کے بعد ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کریں, ان کے خلاف مقدمات بھی ان جج صاحبان کے خلاف دائر کریں, جھوٹی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے اوپر, بے بنیاد الزامات عائد کرنے کے اوپر, ساری ریاست کو, ساری عدلیہ کو الزام تراشی کرنے کے اوپر. ان جج صاحبان کے ان الزامات کی وجہ سے عوام کا عدلیہ کے اوپر اعتماد بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, اس لیے یہ چیزیں TORs میں شامل ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے یہ کہنا ہے کہ اگر جج صاحبان جو ہیں یہ ثبوت پیش نہ کر سکیں تو سادہ لفظوں میں ان کو فارغ ہونا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جی بالکل, کارروائی ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ مس کنڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے, بلکہ ان کے اوپر فوجداری مقدمات بھی ہونی چاہیے. اگر تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اگر انہوں نے سچ بولا ہے تو بالکل جو دوسری طرف الزام علیہ ہیں, ISI کے افسران ہیں, IB کے افسران ہیں, IMA کے افسران ہیں, میاں داؤد ہے, پرویز سندیلا ہے, کوئی بھی شخص ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عدالت ایک بہت ہی مقدس, بہت ہی قابل احترام ادارہ ہے, اس کے اوپر ایک ریاست کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے کیونکہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے عدلیہ کے اوپر, اور اگر اعتماد ہی ختم ہو گیا تو پھر عوام عدالتوں کا رخ کرنا چھوڑ دیں گے. اس عوام کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے اس پورے تنازع کی ڈیو پروسیس اڈاپٹ کیا جانا چاہیے, پھر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کمیشن ہے یہ خط لکھنے والے ججز کو بلا بھی سکتا ہے اپنے پاس؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس درمیان یہ جو عرصہ ہوگا, یہ پروسیس چلے گا, کیا جج صاحبان کیس سن سکیں گے؟ اور اگر سن سکیں گے تو کوئی خاص کیسز میں نہیں بیٹھ سکتے, کیا پروسیس ہوگا سر یہ؟ دیکھیں, اصولی طور کے اوپر تو ان جج صاحبان کو جب تک کمیشن اپنی کارروائی مکمل نہیں کر لیتا کوئی مقدمہ از خود ہی نہیں سننا چاہیے, کیونکہ ان جج صاحبان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح اور جیسے شوکت عزیز صدیقی کی طرح کے بہادر نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جج صاحبان بزدل ہیں, خوفزدہ ہیں, کمزور ہیں, ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے جو ایک جج کے اندر ہونی چاہیے. ایک جج کو بہادر ہونا چاہیے, قابل ہونا چاہیے, پریشر فیس کرنے والا ہونا چاہیے. تو ان جج صاحبان نے تو یہ ثابت تسلیم کر لیا کہ وہ بزدل جج صاحبان ہیں. تو ایک بزدل جج کے سامنے کسی عام سائل کا مقدمہ جو ہے وہ بھی نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ ان جج صاحبان کے موقف کے مطابق یہ ان کو کوئی بھی پارٹی اپروچ کر سکتی ہے اور یہ دباؤ میں آ سکتے ہیں. اگر یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں تو یہ ہسپتال داخل ہو جائیں گے, تو اس سے پھر اس شخص کو انصاف نہیں ملے گا. تو میری ذاتی رائے کے اندر یہ TOR کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ جب تک انکوائری کمیشن اپنی انکوائری مکمل نہیں کرتا ان جج صاحبان کو مقدمات نہیں سننے چاہیے. میں نے اپنی پٹیشن کے اندر یہ موقف بھی لیا ہے کہ جب تک اس کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی سندیلا صاحب, ان جج صاحبان کے سامنے جتنے بھی اہم سیاسی, آئینی اور بڑے مقدمات ہیں وہ دوسرے صوبے کی ہائی کورٹس کے اندر منتقل کر دینے چاہیے. آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ ایسے مقدمات جو ہیں وہ ایک صوبے کی ہائی کورٹ سے دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ کو منتقل کیے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اپنی پٹیشن کے بارے میں ذرا مزید جو بھی اس میں ہے وہ بھی بتا دیں سننے والوں کو, کیونکہ آپ 2 دفعہ ذکر کر چکے ہیں. میں سوال جی, میں نے اپنی پٹیشن کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ بالکل ایک تحریک انصاف کی پریس ریلیز کی بابت نظر آتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہی ساری بات جو ہے وہ یہ خط کر رہا ہے, اور جو تحریک انصاف چاہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے وہی یہ خط جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے. مثلاً یہ خط مطالبہ کرتا ہے کہ سارے کے سارے مرکزی ملزم جو ذمہ دار جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہیں, اور تھوڑے سے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو بھی بتایا تھا یہ بات اور ان دونوں نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا, لہٰذا یہ دونوں ذمہ دار ہیں. اب اس کا انڈائریکٹ مطلب کیا ہے کہ تحریک انصاف 1 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اور عمران خان کے مقدمات سے الگ ہو جائیں. یہ وہ مطالبہ کر رہے تھے, اور اگر اس جج صاحبان کے خط کو مان لیا جائے تو تحریک انصاف کا مطالبہ اور ان جج صاحبان کا مطالبہ وہ بالکل سیم ہے. تو میں اس بنیاد کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ ان جج صاحبان نے تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ آگے بڑھایا ہے,
تحریک انصاف کے اشارے کے اوپر، اماد کے اوپر جامع منصوبہ بندی کے تحت یہ لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے. آپ اس کی ایک دوسری مثال لے لیں. یہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے مسلسل تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حق کے اندر مختلف چھوٹے بڑے کارکنان، رہنماؤں، ان کے حق کے اندر فیصلے دیے ہیں، اور ضرور وہ درست فیصلے ہوں گے، قانونی طور پہ اوپر، آئینی طور کے اوپر درست فیصلے ہوں گے. لیکن یہ ایک بڑی بھونڈی قسم کی سوچ لگتی ہے کہ جو فیصلے تحریک انصاف کے، عمران خان کے، ان کے کارکنوں کے، ان کے رہنماؤں کے حق میں ہوئے ہیں، ان کے اندر تو آئی ایس آئی نے مداخلت نہیں کی. لیکن جو کوئی 1 2 3 مقدمات خلاف آئے ہیں، فیصلے خلاف آئے ہیں، ان کے اندر آئی ایس آئی نے مداخلت کی ہے. تو یہ ایک بڑی بھونڈی قسم کی سوچ جو ہے وہ لگتی ہے. اس لیے مجھے 100% یہ شک ہے، یقین ہے کہ جو تحریک انصاف کی ایما کے اوپر یہ خط جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور پھر آپ سب سے بڑا ثبوت دیکھیں، جیسے ہی یہ خط آتا ہے تحریک انصاف کے لوگ یہ مطالبہ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ہے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے. بھائی ان 6 ججز کا تنازع جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کے ساتھ کارروائی کی جائے؟ صحیح، آپ کی نیت جو ہے وہ تو کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کے جسٹس عامر فاروق صاحب ہے. اور یہ جو بھی باتیں چیزیں آپ نے بتائی ہیں، یہی ثبوت ہوں گے کل اگر آپ سے کوئی عدالت ثبوت مانگ لے کہ آپ تحریک انصاف کا نام لے رہے ہیں، تو کیا یہی ثبوت ہوگے جو بھی آپ نے ہمیں بتایا ابھی سب کچھ؟ جی میں نے کچھ فیصلے جو ہیں وہ اخبارات کی کٹنگ جو ہیں وہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ کن کن مقدمات کے اندر تحریک انصاف کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو، جماعت کو، عمران خان کو ان کے حق کے اندر فیصلے ہوئے ہیں. تو اگر تو آئی ایس آئی نے مداخلت کی ہے تو پھر تو ان مقدمات کے اندر بھی مداخلت کی ہے، اور اگر نہیں کی تو پھر کسی مقدمے کے اندر نہیں کی. تو یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ قسم کی، سبسٹینشل قسم کی، سرکمسٹانشل قسم کی ایویڈنس ہے. اور سندیلا صاحب آپ ایک اور بڑا اتفاق دیکھیں کہ جب بھی چیزوں سے پاکستان قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ بیریا ٹاؤن کا کیس لے کر اس میں سخت احکامات جاری کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ لانچ کر دیا جاتا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے کمشنر راولپنڈی کو لانچ کیا گیا. کیونکہ اس سے پہلے قاضی فائزہ صاحب نے یہ بیریا ٹاؤن کے مقدمے کے اندر بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے تھے. اچھا، جب آپ نے کمشنر راولپنڈی نے سارے الزامات عائد کر دیے تو آپ نے اس کی تحقیقات کی کہ آپ نے، اگر وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ دا آنسر از نو. آپ نے اس کو ٹھپ دیا، سارے معاملے کو مٹی ڈال دی. لیکن تحریک انصاف نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا. ابھی پھر دیکھیں آپ کہ ابھی پچھلے ہفتے قاضی فائزہ صاحب نے بیریا ٹاؤن کے مقدمے کے بارے میں سخت عبوری آرڈر جاری کیا، جس میں ان کا سارا ریکارڈ وغیرہ جو ہے وہ منگوایا گیا ہے. تو ٹھیک 2 دن کے بعد ججز کا لیٹر جو ہے وہ سامنے آ گیا. مسلسل جی بتائیے پلیز. نہیں، آپ کریں، بات کا مکمل کریں. مسلسل جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی سے، ججز کی تعیناتی کا شفاف طریقہ کار سے، اور جو پاکستان کے بڑے مگرمچھ مافیاز ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے. اور روکنے کا طریقہ کیا اڈاپٹ کیا ہے کہ ان کو غیر ضروری جو تنازعات ہیں ان کے اندر الجھا کے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ کا وقت جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے. وقت ضائع کیا جا رہا ہے. مجھے ذرا ایک چیز میرے دل میں مجھے چبن ہو رہی ہے. میں یہ سوال آپ سے نہ کروں تو زیادتی ہو جائے گی. ہزاروں رپورٹر ہیں اس ملک میں مختلف ٹی وی چینل کے، ان میں سے ایک میاں داؤد صاحب ہوا کرتے تھے، اکثر ہم ان کو دیکھتے تھے. وہ رپورٹر چھوڑ کے وکالت میں آئے، وکالت کے پیشے میں ہزاروں کی تعداد میں وکیل ہیں. میاں داؤد صاحب کے پیچھے ہے کون؟ پہلے انہوں نے ایک طاقتور، تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے جج کو ریموو کروا دیا. ابھی پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخص ملک ریاض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میاں داؤد صاحب کے پیچھے کون ہے؟ میاں داؤد صاحب کے پیچھے اللہ رب العالمین کی ذات ہے جی. اور میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی ایسے رہے ہیں. لاہور کے تمام صحافی جانتے ہیں، لاہور میں تمام وکلا جانتے ہیں. میں نے ہمیشہ غلط کو غلط کہا ہے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہا ہے. میں لاہور پریس کلب کا نیا ممبر بنا تھا، اس وقت ہمارے صدر تھے ارشد انصاری صاحب. انہوں نے ایک غلط کام کیا، غلط حرکت کی، ہم دوستوں نے دبا کے ان کی مخالفت کی. پورے لاہور میں اس بات کا جو ہے وہ ہم نے، آپ کہہ لیں کہ احتجاج ریکارڈ کرایا. ہر طریقے سے اس چیز کو یوٹیلائز کیا کہ جس شخص نے یہ، جو صدر لاہور پریس کلب ہے ارشد انصاری صاحب،
انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور جب تک ہم نے ان کو ہرا نہیں دیا اگلے الیکشن کے اندر، ہم سارے دوست جو ہے وہ ٹک کر نہیں بیٹھے تھے، سارے دوست جو ہے وہ ساتھ تھے. سو میں گزارش کرنے کی وجہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ہمیشہ سے ہی سر ایسا ہوں، غلط کو غلط کہتا ہوں، صحیح کو صحیح کہتا ہوں. ابھی آپ 2-4 دن پہلے دیکھ لیں کہ جو ایچیسن والا ایشو ہوا ہے اس کے اوپر بڑی دبا کے ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، گورنر پنجاب کے خلاف انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور گورنر پنجاب کی طرف سے جو بھی رویہ اختیار کیا گیا ایچیسن کالج کے بارے میں وہ قابل مذمت ہے. تو آپ اگر الزام لگانا چاہتے ہیں میرے اوپر تو وہ دبا کر لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پیچھے صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور میرا اپنا اعتماد ہے. بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہوا نا، یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو سنے. 2-3 سوال اور ہیں. ماضی میں یہی ججز شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن اب ان کی مثال دے رہے ہیں، تو کیا ان کو جیسے شوکت صدیقی کی مثال دینی چاہیے کہ وہ بھی ماضی میں ایجنسیوں کی طرف سے بلیک میل ہوتے رہے؟ یہ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں نا جی، بزدلوں کے اعمال ان کے اقدامات بتا دیتے ہیں کہ وہ بزدل ہیں. یہ 6 جج صاحبان اتنے بزدل ہیں کہ انہوں نے خط لکھ کر خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ اگر ہمارے مقدمے ہماری عدالت کے اندر کوئی بندہ انٹرفیئرنس کرے گا تو ہم آئین کے تحت دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے بلکہ شکایتیں لگانے لگ جائیں گے. تو ان کو شرم آنی چاہیے. جیسے شوکت صدیقی صاحب کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے ان ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا حوالہ دیتے بھی شرم آنی چاہیے. اس کی وجہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا اور وہ سپریم کورٹ کا انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تحریری طور کے اوپر درخواست دائر کی. ان جج صاحبان نے لیٹر لکھ دیا اور اس لیٹر کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اچھا فرض کریں جی سندیلا صاحب، بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. ان جج صاحب کا مین جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی مداخلت کرتی ہے اور انہوں نے پریئر یہ کی ہے کہ جوڈیشل جلسہ منعقد کروایا جائے. فرض کر لیں ہم یہ بات مان لیتے ہیں، آج جلسہ ہو گیا، جلسے کے اندر سارے پاکستان کی ہائی کورٹ کے ججز آ گئے اور ان سب نے مذمت کر دی کہ آئی ایس آئی کی، تو کیا اس سے مداخلت رک جائے گی؟ دا آنسر از نو. مداخلت صرف ایک ہی طریقے سے رکے گی کہ جب آپ عدالت کے میں آئین اور قانونی راستہ اپنا کر یہ دعویٰ کریں گے کہ اس کے اوپر جوڈیشل فیصلہ دیا جائے، تب رکے گی. لیٹر بازی کرنے سے آئی ایس آئی کی مداخلت نہیں رکے گی. آئی ایس آئی کی مداخلت تب رکے گی، عدالتی مقدمات کے اندر سرکاری افسران کی مداخلت تب رکے گی جب آپ اس بندے کے مداخلت کرنے والے بندے کو موقع کے اوپر گرفتار کروائیں گے یا اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے جس کا آپ کو آئین اختیار دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. کسی آئین میں نہیں